اللہ 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 اللہ۔ دین سے متعلق معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے مسائل سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے مصنوعی اعضاء کا حکم کیا ہے، یعنی اگر آپ کے اعضائے جسم میں سے کوئی عضو کٹ جائے اور پھر اس کو الگ سے لگایا جائے تو پھر کیا ان عضو کا دھونا اور اس پر پانی کا پہنچانا غسل کے صحیح ہونے کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا دانت ٹوٹ گیا ہے اور وہ الگ سے دانت لگوا رہا ہے تو اس کی دو صورت ہے، یا یہ کہ وہ دانت ہمیشہ کے لیے وہ لگا لیا، اب اس دانت کو جدا کرنا، اس دانت کو نکالنا ممکن نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو اس کے اندر پیوست کر دیا گیا، تو اس دانت کا حکم اصل دانت کے حکم کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے اصل دانت کے ہوتے ہوئے محض کلی کر لینا کافی ہے غسل کے صحیح ہونے کے لیے، اور اگر دانت ایسا ہے کہ آپ اس کو نکالتے ہیں، لگاتے ہیں اور نکال کر اس کو صاف کرتے ہیں تو پھر غسل کرنے کے وقت آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اس کو نکال کر اس دانت کے جڑ تک پانی پہنچائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اس دانت کو آپ نکال سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ اس کو نکال کر صاف کرتے ہیں، پھر اس کو لگا لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا غسل اس وقت درست نہیں ہوگا جب تک آپ اس دانت کو نکال کر اس کے جڑ تک پانی کو نہ پہنچا دیں۔ یہی صورتحال اگر آپ کے اعضائے جسم میں سے کوئی بھی عضو کٹ جائے اور اس کے بدلے میں کوئی عضو آپ لگاتے ہیں اور وہ عضو ہمیشہ کے لیے پیوست ہو جاتا ہے تو پھر وہ اصل عضو کے حکم میں ہے، پھر اس کے جڑ تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر اس عضو کو آپ کبھی الگ بھی کر لیتے ہیں، کبھی لگا لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ غسل کریں تو اس کے جڑ تک پانی پہنچائیں۔ یعنی اگر مصنوعی اعضاء آپ کے جسم سے الگ ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں غسل اسی وقت درست ہوگا جب کہ آپ اس عضو کے جڑ تک پانی کو پہنچا دیں، اور اگر مصنوعی اعضاء آپ کے عضو سے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، اس کو اس طرز پر پیوست کر دیا گیا ہے کہ وہ اصل کی طرح ہو گئے ہیں، تو پھر وہ اصل کے ہی حکم میں ہیں، پھر اس کے جڑ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔